السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 28 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے صلاح الدین عمر ملا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، جہاں انہیں میز میں گڑا ہوا خنجر نظر آتا ہے۔ خنجر کو دیکھ کر ایلسیز کہتا ہے وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو عرفہ پوچھتا ہے کیا وہ فدائی ہیں؟ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کوئی سراغ نہیں ہے۔ عمر ملا کہتے ہیں لیکن قاتل انہی میں سے لگتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جن سپاہیوں نے سرداروں کو مارا ان کی لاشیں بتائیں گی کہ وہ کون ہے۔ اس پر عمر ملا کہتے ہیں دمشق کے شفا خانے میں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم ان پر جو علامتیں تلاش کریں گے وہ معاملہ حل کریں گی۔ ہمیں ایسے خطرے کا سامنا ہے جن میں قریب ترین آدمی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں ایک شخص سویا ہوتا ہے۔ اتنے میں سفید لباس میں ایک خاتون اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اتنے میں وہ شخص جاگ کر اس خاتون کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ شخص اس خاتون کے تعاقب میں نکلتا ہے۔ ایک آواز گونجتی ہے، حقیقت کی طرف بھاگو، اپنی آنکھیں کھولو، پہاڑوں کے بزرگ نے جس نے تمہیں نوازا اس جنت میں داخل ہو جاؤ، نعوذ باللہ، ہزاروں نعمتوں کا مزہ چکھو۔ بھاگتے بھاگتے آخرکار وہ خاتون اس شخص کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ آواز گونجتی ہے ان سے ملو جو حسن والے ہیں۔ ایک بار پھر وہ خاتون اس کے سامنے آ جاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ آواز گونجتی ہے یہ انعام ہے ان فدائیوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پہاڑوں کے بزرگوں کے لیے وقف کیا۔ وہ شخص اس جگہ پہنچتا ہے جہاں بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک شخص کمرے میں لیٹا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص کے چھونے سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے جنت؟ اسے دیکھ کر وہ کہتا ہے افندی افندی۔ ناظرین، یہ ارطغرل غازی کا کردار نویان ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ اس شخص کے آدمی ویسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ریحانی کے آدمی تھے، یہ فدائی ہوتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے جنت پہاڑوں کے مالک کے ماتحت ہے، ہماری راہ میں جو مارے اور جو مرے ہم ان کو اس میں ڈالیں گے۔ یہ سن کر خواب دیکھنے والا کہتا ہے افندی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے دوبارہ جنت میں بھیج دیں۔ جواباً فدائیوں کا سربراہ سنان کہتا ہے جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے جانیں خطرے میں ڈالی، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں جنت میں جائیں گے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آپ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے کہتے ہی اس کے سپاہی اپنے آپ کو مار گراتے ہیں۔ سنان کہتا ہے کیا تم بھی کوئی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ جواباً وہ شخص کہتا ہے میں تیار ہوں۔ دوسری طرف امیر ریحانی اپنے کمرے میں بہت بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنا میں نصر الدین وہاں آتا ہے اور ریحانی کہتا ہے سلطان نے آپ سے کیا پوچھا؟ جواباً نصر الدین کہتا ہے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ مجھے کن لوگوں نے بچایا ہے اور کن لوگوں نے سرداروں کو قتل کیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ تمہارے آدمی ہیں۔ ریحانی کہتا ہے کیا آپ نے میرا نام بتا دیا؟ نصر الدین اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے تم کب سے میرے ساتھ ہو، مجھے کسی آدمی کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر ریحانی کہتا ہے صلاح الدین اور گریگور جنگ سے پیچھے ہٹ کے ہیں۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے تم یہ کیسے جانتے ہو؟ جواباً ریحانی کہتا ہے ہمارے پاس ہر جگہ آنکھیں اور کان ہیں، ایک اہم مسئلہ ہے، جن سپاہیوں نے سرداروں کو مارا ان کی لاشیں شفا خانے میں ہیں، صلاح الدین ان کی تفتیش کرے گا۔ نصر الدین کہتا ہے اگر صلاح الدین کو کوئی ثبوت ملا تو وہ بے نقاب کرے گا کہ ہم اس کے پیچھے تھے۔ تو ریحانی کہتا ہے ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے، ہمیں ان لاشوں کو غائب کرنا چاہیے۔ تو نصر الدین غصے سے کہتا ہے سلطان کی نظریں ہر وقت مجھ پر ہیں، صلاح الدین سے پہلے وہاں جاؤ اور لاشوں کو تلف کر دو۔ یہ سن کر ریحانی چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں ریحانی اپنی سپاہیوں کے ساتھ شفاخانے کے باہر پہنچتا ہے تو وہاں کھڑے سپاہی اس کے راستے میں قائل ہو جاتے ہیں۔ ریحانی کہتا ہے میں یہاں لاشیں لینے آیا ہوں، ہم ان کو قبیلے بھیجیں گے۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے ہمیں سلطان کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ جواباً ریحانی کہتا ہے میں اس ریاست کا امیر ہوں، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مگر سپاہی صاف صاف انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ریحانی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے فدائیوں چھوڑ دو پہاڑوں کے بادشاہ کی خاطر۔ یہ سن کر وہ ان سب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ریحانی بھی فدائی ہوتا ہے، یہ نہ تو سلطان اور نہ تو نصر الدین کے ساتھ وفادار ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے صلاح الدین کے آنے سے پہلے لاشوں کو تلف کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لاشیں ٹھکانے لگانے لگ جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفاخانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادھر ریحانی کہتا ہے لاشوں کو پچھلے دروازے سے جلدی نکالو۔ ادھر صلاح الدین ایوبی شفاخانے کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور محافظوں کو نہ دیکھ کر کہتے ہیں اندر اتنی اہم لاشیں ہیں۔ جواباً امیر ایوب کہتے ہیں محافظ یہاں تھے۔
پھر وہ ابراہیم پارس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اور شفاخانے میں داخل ہوتے ہیں۔ شیر کو بھی وہاں آ کر کہتا ہے ملک حضرت کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم لاشوں کی تفتیش کریں گے۔ اندر آوازیں سن کر عمر ملا کہتے ہیں اندر لوگ ہیں۔ یہ سن کر وہ تلواریں نکال کر اندر بڑھتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے صلاح الدین ایوبی کی تلوار امیر ریحانی کے گلے پر ہوتی ہے جو دوسری جانب منہ کیے کھڑا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اپنی گردن گھماؤ۔ ڈرتے ڈرتے ریحانی پیچھے مڑتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواباً ریحانی کہتا ہے انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار ڈالا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سپاہیوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ ریحانی گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے وہ انہیں لے گئے۔ شیر کو کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ لاشیں لے گئے اور آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اتنے میں ریحانی کے سپاہی آ کر کہتے ہیں امیر حضرت ہم نے ہر جگہ دیکھا، ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے۔ ریحانی کہتے ہیں حملے کی اطلاع ملتے ہی ہم یہاں آ گئے مگر افسوس کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سرداروں کو مارنے والوں کو بے نقاب کرنے کا واحد راستہ سپاہیوں کی لاشیں تھے، انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر شیر کو کہتا ہے عصمت خاتون اس سپاہی کی لاش قبیلے لے گئی تھی جس نے سردار کو قتل کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم فوراً قبیلے جائیں گے، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ بورو قبیلے جاؤں گا۔ پھر عمر ملا صلاح الدین کے کان میں کہتے ہیں آپ ضروری تیاریاں کریں، ہم اس معاملے کے لیے علماء کرام کو جمع کریں گے۔ یہ سن کر وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملکہ تیر اندازی کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں بیرا وہاں آ کر کہتی ہے کیا آپ عصمت خاتون کے پیچھے بھاگ رہی ہیں؟ جواباً ملکہ کہتی ہے اپنے منہ سے زہر مت نکالو۔ بیرا کہتی ہے زہر ابھی محل میں تھا، آپ نہیں جان سکی کہ سلطان اپنی پچھلی عورت پر فدا نہیں ہو سکتا۔ جواباً ملکہ کہتی ہے بد اخلاق تم سلطان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی، ان کے پاس ایک خاتون ہے اور وہ میں ہوں۔ بیرا کہتی ہے آپ کا سر ایک پتلی رسی پر ہے، دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر تک اکیلی خاتون رہتی ہیں۔ بیرا آگے بڑھتی ہے تو ملکہ تیر بالکل اس کے کان کے پاس سے گزارتی ہے۔ ملکہ کہتی ہے تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ دوسری طرف عصمت خاتون اور امیر منصور اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ عصمت خاتون امیر منصور سے کہتی ہے ہم نے زنگیوں سے اعلان جنگ کر دیا ہے، آپ کو اب زنگیوں کی زمین پر نہیں رہنا چاہیے، اپنے لوگوں کو لے کر ہمارے قبیلے میں آ جائیں تاکہ ہمارا اتحاد غالب ہو۔ اس پر امیر منصور کہتا ہے آپ نے درست کہا۔ یہ سن کر سریا کہتی ہے یہاں آباد ہونے کا مطلب ہے کہ ایک طرف کا انتخاب کرنا، ہم اس جنگ میں نہیں ہیں جہاں رشتہ داروں کا خون بہایا جائے، ہمیں ہمارے قبیلے جانے دو۔ جواباً کارا دیگن کہتا ہے امیر منصور اگر آپ کی بیٹی یہاں بولے گی تو آپ یہاں کیوں ہیں؟ یہ کہہ کر وہ کہہ کے لگاتا ہے اور کہتا ہے اب سے جو لوگ زنگیوں کا پانی پیتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری دوستی پر اعتماد رکھنا۔ تو اسما کہتی ہے زنگیوں نے ہمیں ہماری زمین اور حلیل سے محروم کر دیا، اگر ہم اس جنگ میں کوئی فریق چنیں گے تو وہ آپ ہیں۔ یہ سن کر اسمن کہتی ہے دیگر قبائل کے سرداروں کے آنے پر ضروری تیاریاں کی جائیں۔ اسی لمحے انہیں ڈول بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ عصمت خاتون اور باقی سب باہر آتے ہیں۔ کارا تیگن کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں، یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر عصمت خاتون سپاہیوں کو آواز دیتی ہے تو وہ ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امیر منصور کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ جواباً امیر منصور کہتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے آپ ہمارے قبیلے میں کیوں آئے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں یہاں دشمن بن کر نہیں آیا، میں یہاں جاننے کے لیے آیا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ اس پر کارا تیگن کہتا ہے تم ہم سے بدتر کیسے ہو سکتے ہو، اپنے گورو سے اتر کر بات کرو پھر میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ السس کہتا ہے یہ شیطان نما شخص کون ہے؟ تو پارس کہتا ہے ہم اپنے گورو سے نہیں اتریں گے۔ کارا تیگن اس کے گھوڑے سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم لوگوں کو کیسے اتارنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پارس کے گھوڑے کو کاٹ دیتا ہے۔ پارس کے زمین پر گرتے ہی سب گورو سے اتر جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی غصے سے کارا تیگن سے کہتے ہیں تم ان پر کیسے حملہ کر سکتے ہو جو تمہارے پاس دشمن بن کر نہیں آتے؟ جواباً کارا تیگن کہتا میرا بھائی بھی تمہارے محل میں دشمن بن کر نہیں گیا تھا لیکن تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ ماحول دیکھ کر عصمت خاتون کہتی ہے تلواروں کو خاموش رہنے دو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں انہوں نے سپاہیوں کو تباہ کر دیا جنہوں نے آپ کے سردار کو مارا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے یہ کس نے کیا ہے واحد حل آپ کے سپاہی ہیں۔ میں اس سپاہی کی تحقیقات کروں گا جس نے آپ کے بھائی کو مارا تھا۔
اسمت کہتے اگر تم نور الدین زنگی کے الفاظ بولتے رہو گے تو یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے درمیان کوئی غدار نہیں ہے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے یہ خطرہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جواباً کاراتیگن کہتا ہے پھر اپنا سر ہمیں دو تاکہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر تم خون بہانا چاہتے ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ تو اسمت خاتون کہتی ہے ہم تو نور الدین زنگی کی تلوار سے بھی نہیں ڈرتے، جاؤ اور جہاں دیکھنا ہے دیکھ لو۔ ادھر محل میں سلطان شیرکو اور عمر ملا سے کہتے ہیں جب اسمت خاتون نے اعلان جنگ کر دیا تو صلاح الدین کو قبیلے میں اکیلا جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جواباً شیرکو کہتا ہے میرے سلطان وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ پھر سلطان کہتے وہ شفاخانے میں داخل ہوئے اور لاشیں لے گئے، مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ مل نہیں جاتے۔ عمر ملا کہتے ہیں وہ جو بھی ہیں وہ عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، آپ کو سیاسی سطح پر اتحاد کے لیے لڑنا ہوگا تاکہ وہ عالم اسلام سے دور نہ ہو جائیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں اگر اسمت اور قبیلے والے اس درمیان حملہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ادھر کاراتیگن اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ایک سپاہی رقص کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں انتقام کی روحیں 7ویں زمین سے آ رہی ہیں، تیار رہو، جیسے صلاح الدین نکلے گا ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اندر خیمے میں صلاح الدین لاش کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زخم خود لگایا گیا ہے۔ پھر وہ خنجر دیکھ کر کہتے ہیں یہ فدائیوں کا کام ہو سکتا ہے۔ ایلسس کہتا ہے فدائی کافی عرصے سے خاموش ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ صلاح الدین ایوبی خنجر کو دیکھ کر کہتے ہیں 9696 فدائی۔ پارس کہتا ہے آپ کو اس خنجر سے کیسے پتہ چلا یہ فدائی ہیں؟ صلاح الدین ایوبی خنجر پر لکھے ہندسے پڑھتے ہیں۔ پارس کہتا ہے یہ کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں پہاڑوں کا بزرگ، ان کا سربراہ ہے، وہ یہ نشان ایک دوسرے کو جاننے کے لیے لگاتے ہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسری طرف پہاڑ کی غار میں بیٹھا سنان کہتا ہے میں پہاڑوں کا بزرگ ہوں، جبکہ ریحانی اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ سنان کہتا ہے جب تک میں نہیں چاہتا پانی انہیں غرق نہیں کرے گا۔ ریحانی انگاروں پر چلتا ہے اور کہتا ہے میں ان پہاڑوں کے آقا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا چوہا چومتا ہے۔ دوسری طرف سپاہیوں کا معائنہ کرنے کے بعد صلاح الدین خیمے سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں اور اسمت سے کہتے ہیں ہم نے معاملے کی چھان بین کی ہے، جن لوگوں نے مارا ہے وہ فدائی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا سپاہی بھی۔ یہ سن کر اسمت کہتی ہے یہ ایک خوفناک الزام ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے کیا تم نے مردوں کو آسمان سے بلا کر باتیں پوچھی؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے خنجروں کے نشان سے معلوم کیا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے کیا ہم تمہارے اس بہتان پر یقین کریں گے کیونکہ تمہارے پاس علم اور حکمت ہے؟ ہمارے درمیان کوئی فدائی نہیں ہے، سپاہیوں پکڑ لو انہیں۔ یہ سن کر دونوں اطراف کے سپاہی تلواریں تال لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کاراتیگن کا سپاہی صلاح الدین کی طرف بڑھتا ہے تو صلاح الدین اس کا بازو کاٹ دیتا ہے۔ صلاح الدین تلوار کا رخ کاراتیگن کی طرف کر کے کہتے ہیں ہر وہ ہاتھ کاٹ دوں گا جو ہماری طرف بڑھے گا۔ کاراتیگن حملہ کرنے لگتا ہے تو اسمت خاتون انہیں روک لیتی ہے اور کہتی ہے ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، صبر کرو۔ اسمت صلاح الدین سے کہتی ہے ہم ایسی نشانی پر یقین نہیں رکھتے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو، بیکار کی کوششیں مت کرو۔ دوسری طرف سنان کہتا ہے ہم نے سرداروں کی جانیں ان کے محل میں لی، اب وہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، آخر میں وہ صرف ہمارا حکم مانیں گے، کیا تم کوئی خوشخبری لائے ہو ریحانی؟ ریحانی کہتا ہے صلاح الدین ہر قدم پر چھان بین کر رہا ہے، میں نے سپاہیوں کے مردہ جسم کو ختم کر دیا ہے، وہ سپاہیوں کا سوراخ لگانے قبیلے گیا ہے۔ سنان کہتا ہے صلاح الدین کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم سے ہم تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم اندرونی علم کے مالک ہیں۔ ریحانی کہتا ہے نور الدین زنگی نصر الدین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش میں ہے، ظاہر ہے اسے ہم پر شک ہے۔ جواباً سنان کہتا ہے نور الدین کو جو چیز روکنے کی کوشش کر رہی ہے وہ نصر الدین کے پاس راز ہے، وہ راز ہر چیز کی چابی ہے، ہمیں نصر الدین کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا دے، پھر زنگیوں کی زمین پر قیامت برپا ہوگی، ہم اس کی خاتون سے شروع کریں گے۔ ریحانی کہتا ہے ابھی قبائل اور ان کے درمیان جنگ شروع نہیں ہوئی۔ جواباً سنان کہتا ہے اسمت خاتون کے پیار سے نور الدین برق اٹھے گا۔ تو ریحانی کہتا ہے ہمارے آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ سنان کہتا ہے اگر عصمت حملہ نہیں کرتی تو ہم نور الدین پر حملہ کریں گے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ